سرکار کے دربار میں بیٹھے ہیں. میرا مجمع تصور کرے کہ ہم سب اس وقت نبی کو شکل دکھانے آئے ہیں.
یقیناً ہماری شکلیں اس لیے کھلی ہوئی ہیں کہ ہمارے دلوں میں مولا علی بستے ہیں. نبی کو ایسا ہی امتی چاہیے، نبی کو ایسا ہی امتی چاہیے کہ جس کی زبان پہ نبوت کا زمان نبی کا ہو اور دل پر حکومت نہ دی. ساری زندگی 23 برس کی زندگی، اس لیے کہ ہم نبوی حیات 23 برس کی نہیں مانتے. سرکار کی نبوی حیات 23 سالوں کی نہیں ہے، 63 سالوں کی ہے. تو 40 سال تک جو سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس وقت بھی نبی تھے. اعلان ہونا اور ہے، خدا نہ ہے. وہ کب نبی نہیں تھے اور کب نبی نہیں رہیں گے، بلکہ حضرت کی نبوت میں بھی جس کی نبوت ہے ہمارے نبی. حضرت نوح کے زمانے میں بھی جس کی، حضرت نوح نبی کے زمانے میں جس کی نبوت ہے وہ ہماری. یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو زمانہ نبی کی حاکمیت سے خالی ہو. میں آیت ترجمہ کروں تو پھر نبی کی حاکمیت خود سرکار کے اسم مبارک سے ظاہر ہوتی ہے. سرکار کا جو اسم مبارک ہے محمد، اتنا میٹھا اور پیارا نام ہے، جب تک لب جڑے نہیں ادا نہیں. پیار اور محبت اس نام کا آپ کو اسلام کی تفسیر ہے. آیت رسول پھر اسی تفسیر پر ہو رہی ہے. ارشاد ہوا ہے وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے باعث اطاعت، مقام اطاعت اور صاحب اطاعت پر بھیجا گیا. اللہ نے اسے لوگوں پر مطاع قرار دیا ہے. لوگ مطیع جس کی اطاعت کریں گے وہ کہلائے گا مطاع. اللہ نے نبی کو ہمارے لیے مطاع قرار دیا ہے، صاحب اطاعت، اور ہمیں مطیع قرار دیا ہے. ہمیں اطاعت کرنی ہے مگر جس کی اطاعت کرنی ہے الا لیطاع باذن اللہ. اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. اگر جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام ہی امت اگر بھائی تو امت اسلام پر تبصرہ ہوگا یا نبی کے مقصد پر گفتگو ہوگی. یعنی میں اللہ کرے اپنے اس منزل پر اپنی بات پہنچا سکوں. رسول اللہ کو ہر رسول اللہ ہے اس لیے بھیجا تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے. ہمیں ان کا مطیع بنا دیا ہے. اگر یہاں اطاعت نہ ہو تو وہاں ان کے آنے کا مقصد نہیں، اور وہاں اگر وہ آئے اور اللہ کی طرف سے پیغام نہ پہنچائے تو یہاں اطاعت نہیں ہوگی. تو اب اس طرف کا کام تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ میری طرف سے آئے ہیں، میں نے انہیں سجا کر بھیجا ہے، یہ میری اجازت سے تمہارے پاس آئے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں. وما ارسلنا من رسول، کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا. بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، بھیجنا اور ہے، نکالنا اور ہے. جسے بھیجا جاتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے. بھیجنے میں خود پیغام ہے کہ یہ کسی کام پر آیا ہے. اگر کسی کو کسی جگہ بھیجا جائے تو بھائی کیوں بھیجا گیا ہے؟ کوئی کام ہوگا تو بھیجا گیا ہے. اور جسے بھیجا جاتا ہے اسے بھیجنے والا، بلکہ لفظ میں اور بہتر کرتا ہوں، جسے بھیجا جاتا ہے اسے دیکھا جاتا ہے اسے کس نے بھیجا ہے. اس کی ساری طاقت بھیجنے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جتنا مضبوط بھیجنے
والا ہوتا ہے وہی بھیجا ہوا مضبوط ہوتا ہے. جتنا کمزور بھیجنے والا ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھیجا ہوا ہوتا ہے. اب اگر بھیجنے والا اللہ ہو اور بھیجے گئے رسول ہو اور پھر بھی ملا یہ کہے کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے محمد و آل محمد. بھائی اللہ نے بھیجا ہے نا. اللہ کی تین صفات جو کوئی مسلمان نہیں ملے گا جو مسلمان ہو اور اللہ کی تین صفات یقین نہ رکھتا ہو. اس کی بات ہوتی ہے تین صفات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی صفت اس کی حیات. اللہ حیات رکھا ہے، زندگی حیات. الحی، اللہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے. ہم میں بہت سارے لوگ حی آپ کو سمجھ سکتے ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ ہم قیوم بھی ہوں. آپ نے بات چاہیے ہر شخص اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے یہ اس کا ہنر ہے، مگر دوسروں کو بھی کھڑا دے، دوسروں کو بھی تقویت پہنچائے یہ ضروری نہیں ہے. تو حی کا مطلب اور قیوم کا مطلب وہ جو زندہ ہے وہ خود اپنی زندگی کی کوئی عکاسی کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن جو دوسروں کو زندگی عطا کرے وہ ہے وہ جو دوسروں کو بھی بلند کرتا ہو. حی بھی ہے قیوم بھی، جس کی وجہ سے کائنات کھڑی ہوئی، جس کی وجہ سے آسمان بغیر ستونوں کے رکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہے، وہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے. ایسے ہی ہے اللہ کی حیات کے بارے میں صاحبان دقت لوگ تشریف فرما ہے، موحدین کا مجمع ہے. ہم سب سرکار کے محضر میں اور آپ کے دربار میں آئے ہیں. تو سرکار کو بھیجا کس نے؟ نبی کو بھیجا کس نے؟ جب تک توحید میری مضبوط نہیں ہوگی، جب تک توحید میری مضبوط نہیں ہوگی میرا نبوت کا مضبوط نہیں ہوگا. جتنی توحید میری مضبوط ہوگی نہیں ملائے مجھے سمجھ میں آئے. کہتے ہیں علی ولی اللہ. ہم مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ. علی اللہ کے ولی. تو پہلے اللہ کو تو سمجھو جس نے اسے ولی بنایا. سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے، ابتدائی بیان ہے اور میں اپنے منزل بمنزل آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ کی پہلی صفت حیات. اس کی حیات جیسی ہے ایسی کسی کی نہیں، اس لیے کہ اس کی حیات ذاتی ہے اور سب کی حیات عطائی ہے. اسے کسی نے حیات بخشی نہیں ہے، اس نے سب کو حیات بخشی ہے. لہذا اس کی حیات کے بارے میں کسی اور کی حیات کے ساتھ مقایسہ نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے اس کی حیات. وہ صاحب حیات اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور کوئی یہ سوچ لے کہ ہم انہیں مار دیں گے، ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں ختم کر دیں گے، ہم ان کا نام ازانوں سے نکال دیں گے. اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ ہم انہیں بستر پر مار دیں گے، ہم انہیں جنگیں میں مار دیں گے، ہم انہیں بدر میں مار دیں گے، ہم انہیں خندق میں مار دیں گے، فتح کے موقع پہ مار دیں گے، ہم محمد مصطفیٰ کو مار دیں گے، اگر کوئی یہ خام خیالی میں ہو تو وہ جان لے کہ جس نے اسے بھیجا ہے وہ صاحب حیات ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا محمد باقی رہے. کون سا دور ہے جو محمدی دور نہ ہو؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے
چند جملے کہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں بھی اگر کوئی آدم کا بھی مولا ہے تو وہ نبی ہے، حضرت نوح کے زمانے میں اگر حضرت نوح کا بھی کوئی مولا ہے تو وہ نبی ہے۔ میرے بچوں جوانوں، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ فلاں سن عام الفیل میں حضرت کی آمد ہوئی اور مثلا 63 سال کی عمر میں سرکار کی رحلت ہو گئی، 11 ہجری میں آپ کی رحلت ہو گئی، وہ اس سے پہلے نہیں تھے، وہ آج نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، وہ کب نہیں تھے؟ الحجت قبل الخلق وبعد الخلق ومع الخلق۔ حجت خدا مخلوق سے پہلے ہوتا ہے، مخلوق کے بعد رہتا ہے، مخلوق کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسی حیات اللہ نے مصطفیٰ سرکار کی قرار دی، ایسی حیات تو کسی کی نہیں ہے، لہذا وہ حی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی بات ہو اور ہمیشہ ہو، کوئی دور ایسا نہیں ہے۔ کیا فرمایا حضرت آدم کے بارے میں نبی سرکار نے کہ اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو، تھک تو نہیں رہا، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو آدم علیہ السلام کی خلقت کے 2000 سال پہلے خلق کیا۔ اچھا، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے زمین نہیں بنی تھی، 2000 سال پہلے چاند سورج نہیں بنا تھا، جب چاند سورج نہیں بنا تھا تو سورج کی گردش نہیں تھی، اور جب سورج کی گردش نہیں تھی تو پھر دن کیسے بنا؟ دن نہیں تھا تو ہفتے کیسے بنے، مہینے کیسے بنے، سال کیسے بنے؟ ابھی تو سال بنانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، سرکار فرمانے میں 2000 سال پہلے۔ اسے علماء عرفان نے اور علماء علم کلام نے اسے تغلیب من باب تغلیب قرار دیا ہے، یعنی بہت پہلے۔ ابھی 2000 تمہیں سمجھ میں آ گیا اس لیے 2000 بول دیے، 2000 ہمیں سمجھ میں آنے تھے نا، اس لیے سرکار نے 2000 فرمائے، ورنہ اس 2000 کے پیچھے بہت پہلے۔ تم کیونکہ ہزاروں میں اور گنتیوں میں سمجھتے ہو نا۔ سلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد۔ سے بھی پہلے تھے اور پھر ہر زمانے میں رہے، اور پھر ہر زمانے میں رہنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو سرکار کی محمد کا نام ہوگا۔ اب اگر یہ میرا مفہوم، میری بات الحمدللہ روشن ہو تو پھر انہیں پیغام ہے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ نام دب جائے، کٹ جائے، مٹ جائے، اس نام کے بقا کا رستہ۔ اچھا، ایک جانب اللہ نے سرکار کو یہ مقام عطا کیا، دوسری جانب تقاضۂ بشری کے تحت آپ کو رحلت بھی کرنی ہے، تقاضۂ بشری کے تحت آپ کو دنیا سے جانا بھی ہے، آپ کے بدن پہ تکلیفوں کو بھی آنا ہے، آپ کے بدن مبارک کو جو ہے وہ ضعف بھی محسوس ہوگا، لہذا آپ بشری تقاضوں کا بھی اظہار ہو رہا ہوگا۔ تب اللہ نے سرکار کو باقی رکھنے کے لیے، توجہ، سرکار کو محفوظ رکھنے کے لیے، ہر زمانے میں بچانے کے لیے محمدی الصفت شخصیتوں کو خلق کیا، جن کی حقیقت محمدی ہے، جن کا ظاہر اور ہے، باطن اور حقیقت ہے۔ بہت دیر اس مفہوم پر اور اس مطلب ہے، مگر میں اپنی بات کو منزل امام جتنے ہیں ایک نور سے ہیں، ان میں سبھی محمد صغیر ہو گئے، سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر، خیال ہے کہ اندر دوسرا اللہ کی صفات میں دوسری صفت جو بہت روشن صفت ہے وہ ہے اس کا قادر ہونا، الحی، القدرت، الحیات، القدرت،
اور تیسری ہے العلم، یعنی وہ حی ہے، قادر ہے اور عالم ہے. یہ اس کی تین صفات، صفات ثبوتیہ میں غالب صفات، بڑی صفات ہے. صحیح ہے. تو اللہ قادر ہے، اس کی مدد. اب بھیجنے والا کون ہے؟ اب بھیجنے والا قادر ہے جس سے بھیجا جا رہا ہے. تو کیا اسے اللہ مجبور کر بھیجے گا؟ اسے جیسی مدد کرے گا ایسی تو کسی کو نہیں دے گا. بھائی ہم بھی دنیا میں آئے ہیں مگر ہم بھیجے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم آ گئے. اگر ہمیں اپنی قسمتوں کو بہتر کرنا ہے تو بھیجے ہوئے لوگوں سے جڑنا ہوگا. اگر اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے تو جو بھیجا گیا ہے اس سے تعلق اور گہرا کرنا ہوگا. اب جسے بھیجا گیا ہے، بھیجنے والا کون ہے؟ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. تو جب وہ بھیجنے والا قادر ہے تو جسے بھیجا جا رہا ہے اس کے پاس قدرت، اسی قدرت کی عکاس ہوگی. لہذا کوئی ایسا کام نہیں ہوگا وہ جو کر نہ سکتا ہو. کچھ جب ارادہ کرے گا تو کام ہوگا، وہ جب چاہے گا تو کام ہوگا، وہ جب سوچے گا تو وہ کام ہوگا. اور یہ اس کا کمال اس لیے ہے کہ بھیجنے والا قادر ہے. تھوڑا قدر یار بھائی بات کر جا رہی ہو. بھیجنے والا قادر ہے، اور جب بھیجنے والا قادر ہے تو ان کے یہاں سے قدرت ہی قدرت کا اظہار ہوگا. بظاہر تو ان کے کپڑے، ان کا لباس سادگی کا ہوگا، مگر یہ اگر کسی فقیر کی طرف دیکھیں گے تو اسے امیر بنا دیں گے. ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ کسی نادار کی طرف دیکھیں گے تو اسے صاحب ثروت بنا دیں گے. اگر تھکے ہوئے ہیں تو ایک جملہ نہ کہوں، کہہ دوں یہ کسی سوکھی روٹی کھانے والے کو ابو ذر بنا دیتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کے گھر تشریف لے گئے. وہ پانی بہت دور سے بھر کر لائے. تو حضرت نے سوال کیا کہ کیا تمہارے گھر پہ کنواں نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر کا کنواں کڑوا ہے، اس کا پانی کڑوا ہے. حضرت نے فرمایا تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کنویں کے موڈیر پہ سرکار بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پیر کنویں میں ڈال دیے. کنویں کا پانی سرکار کے پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آ گیا. اور سرکار کے پیروں کا بوسہ لے کے ایسا میٹھا ہوا کہ شہد بھی کیا میٹھا. یہ سوچ رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، صاحب قدرت نے انہیں بھیجا ہے. یا مجھے ایک صاحب کہنے لگے جتنے آپ فضائل پڑھتے ہیں اہل بیت کے، نبی کے، پھر مولا علی کے، اور پھر اہل بیت کے، ایسے لوگ اللہ سے دور ہوں گے. میں نے کہا تمہاری سمجھ کا فرق ہے. جتنا ان کے کمال بیان ہوں گے اتنا یہ ثابت ہوگا بھیجنے والا کتنا قادر ہے، بھیجنے والا کتنا صاحب قدرت ہوگا. جب بھیجے ہوئے اتنے صاحب قدرت ہیں، جب یہ اس مقام کے حامل ہیں تو ان کا خالق کتنا بڑا ہوگا. توجہ کر لیا. تیسرا عنوان ہے ہر ایک مضمون میں، میرا پسندیدہ مضمون ہے، تھوڑی دیر ٹھہر سکتا ہوں لیکن میں مختصر صرف مضامین آپ کے حوالے کرتا ہوں. اگر خطبہ اور آخری واعظین میرا خطاب بیان سن رہے ہیں تو شاید ہر ایک نقطہ ایک گھنٹے کی تقریر ہے. اللہ حیات رکھتا ہے، اور اس نے جب انہیں حیات دی ہے تو اس نے کیونکہ حیات دی ہے جس کے پاس باقی حیات ہے، تو پھر کوئی کتنی ہی کوشش کرتا رہے. جتنا ان کے بچوں کو مارا گیا ہے، جتنا اس گھر کو تنگ کیا گیا ہے، بتائیے ان کے علاوہ کس کا نام زیادہ لیا جاتا ہے؟ اتنا ہی ان کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ صاحب حیات میں ان کی حیات چاہیے. وہ چاہتا ہے یہ زندہ رہے. بڑے بڑے بجٹ پاس ہوئے، بڑے پیسے منظور کروائے گئے، بہت خرچہ کیا گیا، کسی طرح یہ نام مٹ جائے، کسی طرح ان کا ذکر ختم ہو جائے. لوگوں کو زندہ دیواروں میں چنا گیا، ان کے خون سے گارا بنا کر عمارتیں تیار کی گئی، ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے کہ کسی طرح لوگ خوف کھا کے کہنے کہ ہم آئندہ علی کا نام نہیں لیں. لیکن آپ بتائیے آج سب سے زیادہ کس گھر کا نام لیا جاتا ہے؟ کون سا خانوادہ ہے جن کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے؟ اب خواہ مخواہ مقایسہ مت کرو کسی کا اس گھرانے کے ساتھ.
یہ کہ ٹھیک ہے بڑی شخصیات ہیں، آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، 100 سال پہلے بھی شخصیات تھیں، 200 سال پہلے شخصیات تھیں، آئندہ بھی آتی رہیں گی، مگر ان کے ساتھ تو ارادہ پروردگار ہے، ان کے ساتھ تو قدرت الہیہ ہے، ان کے ساتھ حیات الہیہ ہے، ان کے ساتھ علم الہیہ ہے، تو ان کا مقایسہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ یہ بہت کمزور انسان ہے، بہت نافہم انسان ہے، بہت سادہ لفظ کیسے کہوں، یہ بہت نافہم انسان ہے جو مقایسہ کرے مولا علی کا کسی اور کے ساتھ، جو اہل بیت کا کسی اور کے ساتھ، ان کا کسی کا مقایسہ نہیں ہے۔ بلکہ بعد کے زمانے میں آنے والے جو مسلمان ہیں انہیں تو نبی مکرم نے اپنے بھائی کہا ہے، آخری زمانے میں آنے والے میرے بھائیوں پر میرا سلام۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، حضرت فرمایا وہ لوگ بن دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھو محمد علی میرے بھائی جو ہے وہ فقہ جعفریہ کا انتخاب سے ہیں۔ چلیے ان کے ساتھ ہم دوبارہ کلمہ دوہرا لیتے ہیں۔ یہ کسی اور مسلک سے تھے، اب یہ فقہ جعفریہ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ جو میں ان سے کہوں گا ان کے ساتھ کہوں گا، آپ بھی ان کے ساتھ میرے ساتھ دہرائیے، کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آواز نہیں آ رہی مجھے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفتہ بلا فاصل، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی خاتمیت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ میرے پہلے امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام امام وحدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ میں ان کی ولادت کا قائل ہوں، ان کے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں، ایام غیبت میں دین سمجھنے کا ذریعہ فقہائے امامیہ علماء کرام کو جانتا ہوں، اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، سنیوں سے پیار کروں گا، محبت کے ساتھ رہوں گا، آپس میں الفت کے ساتھ رہوں گا، اپنے گھر والوں کے حقوق، اپنے دوستوں کے حقوق اور سب سے پہلے اللہ کے حقوق یعنی عبادتوں میں دوں گا، دعاؤں کی قبولیت اور باقی رہنے کی توفیق کے لیے منتصر ہوا۔ ایک اور بلند صلوات، اور بھی بلند پڑھ سکتے ہیں۔
جتنا نبی کی ذات زندہ ہے اتنا تو میں زندہ نہیں. ہم زندہ ہیں اس پہ ہمیں شک کرنا چاہیے. نبی زندہ ہے نہیں ہونا چاہیے. کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. کب سے کہہ رہے ہیں؟ آبا و اجداد سے کہتے آ رہے ہیں، آئندہ بھی کہتے رہیں گے. وہ ہیں نا، مجھے نظر نہیں آ رہی تو پھر میری آنکھوں کا دھوکہ ہے. میری آنکھیں اس قابل نہیں ہے نا کہ سرکار کو میں دیکھ سکوں. مجھے شاہ صاحب نے کہہ بھی دیا، آپ نے فرما بھی دیا، مجھے دو میں سے اپنے یاد ہیں. وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیں، سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں. خلاف کم نظری درمیان میں آئے. ہمیں دیکھتے ہیں، بس یہ کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میرا مسئلہ ہے. مجھے نظر آتے ہیں، مجھے ان پر شک کرنا چاہیے. کیا نہیں جنہیں وہ نظر آتے ہیں وہ بتانے کے لیے بار بار ہمیں نہیں کہتے کہ وہ مجھے نظر آتے ہیں. انہیں نظر آنا دلیل ہے کہ وہ رازدار ہیں. جنہیں نظر آتے ہیں وہ رازدار ہیں. اور جو رازدار ہوتا ہے نا وہ گاتا بجاتا نہیں ہے، وہ چھپاتا ہے، وہ رازوں کو چھپاتا ہے. تو صاحب مکاشفہ لوگ کشف کی کیفیت میں جن کی آنکھوں سے حجاب بڑھ جاتے ہیں اور جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں آج بھی موجود ہیں اور ان کو سلام جواب بھی آتا ہے، انہیں وہ نظر بھی آتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ پھر انہیں حق نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتائیں کہ وہ مجھے نظر آتا ہے. دوسرا عنوان قدرت. اللہ کا قدرت ہے، اللہ قادر ہے، تو جس سے وہ بھیج رہا ہے اسے قدرت دے کر بھیجے گا. تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے آپ کے دو ٹکڑے ہو گئے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ کر آ جائے. یہ اتنا سا اشارہ اور سورج پلٹ کر آ جائے، اس میں تعجب کرنے والا اللہ کی قدرت پہ تعجب کر رہا ہے. جب میرے مولا علی کے سامنے ایک چور کو لایا گیا اور ثابت تھا کہ یہ چور ہے، گواہیاں پوری تھی، فیصلہ یہ ہوا کہ چور ہے، اس پہ حد جاری ہوگی. تو مولا نے حکم فرمایا، قاضی نے حکم دیا تھا، مولا نے فرمایا اس کے عمل کرو اس حکم کے اوپر اور اس کی انگلیاں کاٹ دو. جب اس کی انگلیاں کاٹ دی تو وہ کٹی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ایک چوک پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، لوگ آؤ، لوگوں آؤ، اے لوگوں آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی. تو جمع ہونے والوں میں وہ بھی تھے جو یہ سوچ کر آ رہے تھے کہ یہ علی کے خلاف بولے گا. بعض لوگوں کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ کوئی علی کے خلاف بول کر دکھائے، مگر یاد رہے جو علی کے خلاف بولتا ہے وہ علی کی زبان میں شیطان کی زبان ہے. ہاں ایک واقعہ تھا، میں نے جس کی طرف اشارہ کیا. جمع ہو گیا مجمع، کیا لگا آؤ آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں. جب مجمع جمع ہو گیا تو اس نے مولا کے فضائل پڑھنا شروع کیا. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو شب ہجرت نبی کے بستر پہ سونا. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے جنگ بدر کو فتح کیا. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے جنگ احد کے اندر میدان میں ڈٹ کے نبی کی حفاظت کی، دشمن کا مقابلہ کیا. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے خیبر اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا ہے، جس نے خندق اپنے ہاتھوں سے فتح کیے ہیں. یہ مولا کے فضائل. اور یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی کی بیٹی کا کوئی شوہر نہ ہوتا. ایک طویل خطبہ مولا کائنات کی شان میں اس نے دیا. مجمع میں سے ایک صاحب کی آواز آ گئی، علی تمہارے ہاتھ کاٹے، علی تمہاری انگلیاں کاٹے، علی تم پر حد جاری کروائے اور تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو. تو ایک مرتبہ اسی کی طرف غور سے دیکھ کر کہا، فضائل اسی کے تو پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرتا ہو، جو اللہ کے عدل کو نافذ کرے، اسی کے تو فضائل پڑھے جائیں گے. اب یہ خبر مولا تک پہنچی. مولا نے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ اسے بلا لاؤ. مولا کے سامنے آ کے کھڑا ہے، ہاتھ میں انگلیاں کٹی ہوئی ہیں.
مولا نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے جو جواب دیا ہے تو اس نے کہا مولا میرا دل کہتا تھا کہ میں ایسا کروں. تو مولا نے فرمایا کہ قریب ہو. اس کی انگلیاں جو کٹی ہوئی تھی اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ رکھی. اور ایک رومال اس پہ ڈالا ہوا تھا اور کچھ دیر ارادہ فرمایا، اسے ہٹایا تو ہاتھ جڑا ہوا تھا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ جڑا ہوا تھا. تو وہاں موجود ایک اور صاحب نے کہا یا علی وہ ہاتھ کا کاٹنا کیا تھا، یہ ہاتھ کا جوڑنا کیا ہے؟ فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا، یہ رحم پروردگار کا جلوہ تھا. رحم پروردگار کا جلوہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حیات، قدرت، اور پھر تیسرا عنوان ہے علم کا عنوان. وہ عالم نہیں ہے، وہ خود علم ہے. سمجھے؟ اور علم جس کی ذات ہو، ہمارے اوپر علم عارض ہے. علم ہمارا ذاتی نہیں ہے، علم ہماری ذاتی چیز نہیں ہے. ہم پر علم عارض ہوا ہے، نہیں تھا اب آ گیا، کل نہیں پتا کہ واپس چلا جائے. ہاں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دانشور لوگ بالکل جاہل ہو جاتے ہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا. بڑے بڑے دانشوروں کو اپنی لکھی ہوئی کتابوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ میں نے کیا لکھ دیا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں. کیوں؟ یہ عارض ہونے والی چیز ہے. ہم عالم نہیں تھے، ہو سکتا ہے عالم نہ رہے، مگر اللہ عالم ہے. اور وہ عالم کہ جس کی ایک آیت پڑھ کر مجھ جیسا طالب علم گھنٹوں کو گفتگو کر لے، اس کے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جو ہم جیسا طالب علم گھنٹوں کو گفتگو کر لے، تو اس کا کلام کبھی تورات ہے، کبھی زبور ہے، کبھی انجیل ہے، کبھی قرآن ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ آسمانی صحیفے ہیں جو اس کا کلام ہے، اور جو اس نے نازل کر دیا ہے علم اس میں محدود نہیں ہے، جو اس نے نازل کر دیا. لہذا وہ جو قرآن کتاب مکنون ہے، جو لفظوں پہ ڈھلا ہوا نہیں ہے، وہ اور ہے، اور یہ لفظوں پہ ڈھلا ہوا قرآن اور ہے. ہم تو پابند ہیں اسی قرآن کے. قرآن کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اس کو چاہیے، ہم تو وہ مانگتے ہیں، ہمیں تو وہ چاہیے، ہم یہ نہیں مانگیں. ہمارے لیے یہی ہے. لیکن جو کتاب مکنون ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، وہ ہے کتاب مکنون. وہ اترا نہیں ہے، وہ لفظوں میں ڈھلا نہیں ہے. ایک لفظ کے 25 معنی بھی ہوں، میں کہتا ہوں 50 معنی بھی ہوں، میں کہتا ہوں 200 معنی بھی ہوں، مگر محدود ہے نا. 200 معنی ایک لفظ کے، 200 سے زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہے 200 ہے، پھر بھی محدود کیا 200 ہے. تو لفظ مطلب کو محدود کرتا ہے. لفظ جو ہوتا ہے وہ مطلب کو محدود کر دیتا ہے. مطلب وسیع ہوتا ہے، لفظ محدود کر دیتا ہے اسے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس زبان میں اس کے علاوہ لفظ نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لہذا زبان جو ہے نا وہ لفظوں کی محتاج نہیں ہے. سمجھنا چاہوں گا، مطلب جو ہے وہ لفظوں میں آ کر محدود ہوتا ہے، اور جب محدود ہو جاتا ہے تو وہ مطلب وسیع اور یہ محدود. لہذا زبان یعنی میرا مطلب میں جو چاہتا ہوں وہ لفظوں کی کا محتاج نہیں ہے. بعض لوگ بول کر مطلب پہنچاتے ہیں، بعض لوگ خاموش رہ کر مطلب پہنچاتے ہیں. بعض لوگوں کا چپ رہنا پیغام دیتا ہے، اور بعض لوگوں کا بولنا پیغام دیتا ہے. تو قرآن تو لفظوں میں ڈھلا ہے، اور لفظوں میں کتنا ہی وسیع زبان ہے عربی، اس سے زیادہ وسیع کوئی زبان ہی نہیں تھی. اسی لیے اس بچے کو جواب بھی ہے کہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا ہے. قرآن سے زیادہ وسیع زبان نہیں تھی. ایک ایک لفظ کے 10 20 25 معنی ہے، وسیع ترین زبان ہے. تو اب قرآن کو اتارنا تھا لفظوں میں، تو کوئی اور زبان اس قابل ہی نہیں تھی. لہذا قرآن کو اتارنا ہی عربی میں تھا. مگر عربی میں آ جانے کے بعد یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو یہ لفظ ہے وہی اللہ کا مطلب ہے.
اللہ کا مطلب اس سے زیادہ وسیع ہے، اس لفظ میں آ کر یہ ڈھلا ہے۔ تو یہ ملفوظ قرآن ہے نا، منطوق قرآن جو ہے، ملفوظ قرآن جو ہے وہ محدود ہے، اور جو لوح محفوظ پر کتاب مکنون میں ہے وہ محدود نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں نتیجہ دے رہا ہوں، یہ جو قرآن لفظوں میں اور الفاظ میں ڈھلا ہوا یہ محدود ہے، جو کتاب مکنون میں ہے لوح محفوظ پر ہے وہ محدود نہیں ہے، اور نبی اور آل نبی وہ ہیں جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ مگر 5-10-15 منٹ بات کر لوں، اور یہ تنابات تو ہو نہیں رہے جو میں نے آپ سے نعرہ لگوا دیا، لیکن پھر بھی بہرحال آپ مجھے برداشت فرمائیے تھوڑی دیر اور آپ کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کی صفات ثبوت کیا ہے، بھیجنے والا وہ ہے جس کی یہ صفات، جنہیں بھیجا گیا ہے وہ یہ سارے کمالات لے کر آئیں گے۔ یہ سفر اللہ ہے، سفراء الہیہ ہیں، یہ سفراء ہیں، یہ سفیر ہیں اللہ کے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ کسی ملک میں اگر کسی ملک کا سفیر بیٹھا ہوگا تو وہ اس ملک کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ اگر دستخط کر رہا ہے تو اس ملک کی پالیسی ہے، نہیں کر رہا تو اس ملک کی پالیسی ہے، وہ اگر کوئی معاہدہ کر رہا ہے تو اس ملک کی پالیسی ہے، نہیں کر رہا تو اس ملک کی پالیسی ہے، اور جو بول رہا ہے یا نہیں بول رہا وہ اس ملک کی وجہ سے۔ اب یہ ہے سفیر اللہ کے، یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، اور جب بھیجے گئے ہیں تو پھر جو یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی پالیسی ہے، یہ اس ملک کی پالیسی ہے۔ جب یہ اس ملک کی پالیسی ہے تو اب اگر یہ کسی کو برابر میں بٹھائے تو پالیسی اللہ کی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں وہ جو اللہ نہ چاہتا۔ ان کا ہر فعل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کا بولنا وحی الہی کے مطابق، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ان کا کرنا اللہ کے حکم کے مطابق۔ سفیر ہے نا بھائی، وہاں سے بھیجے گئے نا۔ میں نے ایک جملہ آپ سے کہا کہ بھیجے جانے والے اور ہیں، نکالے جانے والے اور ہیں۔ بھائی بھیجے کی بات کر رہا ہوں میں، جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہے، جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہے۔ اللہ نے نکالا شیطان کو ہے، بھیجا انبیاء کرام کو ہے۔ اب یہ انسان کی قسمت ہے کہ شیطان کے ساتھ جڑ جائے یا انبیاء کے ساتھ جڑ جائے۔ اچھا، جسے بھیجا جاتا ہے تھوڑی سی اور توجہ چاہوں گا، اس کے آنے کا بھی انتظار ہوتا ہے، جا کر واپس کام پر بھیجا گیا ہے نا۔ اب تو یہاں آپ کہیں جانے کی مدد لے اور باہر جانے کی خاطر بجائے کسی کام پر بھیجا تھا، اور صاحب یہ اب تو موبائل ہے، آسانی ہے، وہ میسج کر دیں گی کہ یہ مٹر کہاں دیں، لیکن پہلے تو انتظار میں بیٹھی رہتی تھی کہ جب یہ آئیں گے تب ہنڈیاں چڑھے گی، اور معلومات 2 گھنٹے بعد گھر آئے جا کے تو بھول ہی گئے تھے کہ کیوں آئے، اور 2 گھنٹے بعد واپس آئے تو خالی ہاتھ آ گئے، تو کہا جی آپ تو کچھ لینے گئے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جو چاہتا ہے نا، جسے بھیجا جاتا ہے اس کے واپس آنے کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ یاد رہے، جسے بھیجا جاتا ہے، جہاں بھیجا جاتا ہے وہ اس کی جگہ نہیں ہوتی، جہاں سے بھیجا جاتا ہے وہ اس کی جگہ ہوتی ہے۔ اب یہ کون سا تعجب ہے کہ معراج پہ گئے تھے؟
بھی کمال، مگر اس سے بڑا کمال یہاں رہنا ہے۔ وہ تو ان کی اپنی جگہ تھی، جب چاہیں چلے جائیں، اور 100 سے زیادہ معراجیں تو سرکار نے خود کی ہیں۔ قرآن میں جس معراج کا ذکر آیا ہے وہ آفیشل سفر تھا، سرکاری سفر تھا پروٹوکول کے ساتھ۔ اب یہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، تو یہ وہاں سے آئے ہیں، تو وہاں سے آئے ہیں تو پھر وہاں کے کمالات لے کر آئے۔ اب یہ علم وہاں سے لے کر آئے ہیں، تو اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہیں پڑھنا آتا ہے انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے تو انہیں یہاں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھائی یہاں کون تھا جو انہیں پڑھاتا جو تم دیکھ لیتے؟ کون اس قابل تھا جو انہیں پڑھاتا؟ یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ علمنی ربی ثم ارسلنی، نبی فرما رہے ہیں اللہ نے پہلے مجھے علم دیا ہے پھر بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ سے پڑھ کر آئے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان جس نے قرآن پڑھایا پھر انسان کو خلق کیا۔ یہ خلق کرنے سے پہلے کسے قرآن پڑھا دیا؟ ہمارا تو 2 سال کا بچہ بھی پوری زبان نہیں بول پاتا جی، 2 سال بعد بھی پانی کو کیا بولتا ہے؟ مما۔ یہ دودھ کو کچھ اور بولتا ہے، اماں کو کچھ اور بولتا ہے، ابا کو کچھ اور بولتا ہے، یہ اپنی زبان پر آتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ 3 سال 4 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ بولنا آتا ہے، پھر کہتے ہیں اسے اسکول لے جاؤ۔ اسکول میں بھی جیسے پیسے، یہ اگر آج کل تو میٹرک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلے تو 8ویں اور میٹرک والے وزیر لگ جاتے ہیں۔ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ ابھی کی سوچ رہے ہیں۔ یہ آج اتنی بڑی بڑی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی قابلیت نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جب وہاں سے آتے ہیں تو پڑھ کر آتے ہیں، وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں، لے کر آتے ہیں، سجا کر اللہ بھیجتا ہے، اپنا علم دے کر بھیجتا ہے۔ یہ اللہ سے پڑھ کر آئے، تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ سے پڑھ کر آئے۔ یہ اگر علی کو لعاب دہن بھی چٹا دیں گے تو علی سلونی کا دعویٰ کریں۔ جب میرے مولا سے سوالات کیے اور علی نے جواب پر جواب دیا، یعنی لاجواب جواب دیے، تو کسی نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، تو مولا کو یہ بات ناگوار گزری۔ کون علی؟ جو صاحب نفس مطمئنہ کا بابا۔ کون علی؟ جو بستر نبی پہ سوئے تو نفس اللہ، اٹھے تو نفس اللہ۔ کون علی؟ کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ وہ علی بن ابی طالب، جب ان سے کہا گیا ہے کہ کیا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، تو علی مولا کو برا لگا، پیشانی میں بتا گئے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جس علی کو حق تھا کہ وہ نبی کے برابر اپنے آپ کو سوچ لے، انہوں نے ادب مصطفیٰ کے مطابق، تقاضۂ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے یہ سننا بھی پسند نہیں فرمایا کہ کوئی مجھے نبی جیسا کہے۔ توجہ چاہوں گا، جو نفس اللہ ہو، جو نفس رسول ہو، جو انفسنا کی منزل پر ہو۔ میدان مباہلہ میں سرکار نے فرمایا ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ جو نبی کی جگہ نبی جیسا بن کر گیا ہو، اسے امت اگر کہے کہ تم نبی جیسے ہو تو اسے برا لگتا ہے۔ نبی کہیں تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نبی جیسا ہوں؟ نبی کہیں مجھے، اور نبی کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے کہہ رہا ہے میرے نبی جیسا علی ہے، مگر اگر کوئی اور کہے تو نبی میرے مولا کو یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ فرماتے ہیں ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے۔ جس نبی کے لعاب میں اتنا دم ہو، اس کے خون میں کتنی طاقت ہو۔ علم لے کر آئے ہیں، قدرت لے کر آئے ہیں، حیات لے کر آئے ہیں، کمالات لے کر آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کی پیروی کی جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی میلاد پڑھیے گا، سیرت مت پڑھیے گا۔ ایک جگہ ہم گئے تو کہنے لگے سیرت پڑھیے گا، میلاد مت پڑھیے گا۔ اچھا، امت نے تقسیم کر لیا اپنے آپ، کچھ میلاد والے
تقسیم ہو گیا کہ ہمیں تو صرف فضائل سنائیے، ہمیں کردار مت بتائیے، ہم کہاں اور وہ کہاں. یہ زبان ہے نا ہمارے یہاں مسلمانوں کی زبان بول رہے ہیں. صرف فضائل سنائیے، ہمیں سرکار کا کردار، سرکار کے جو ان کی سیرت طیبہ ہے اس سے متعلق بات ہے. ہم کہاں اور وہ کہاں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، یہ مانتے ہوئے کہ تم کہاں وہ کہاں، یہ مانتے ہوئے دیکھو کہ ان کی سیرت کیا ہے. میں نے تمہارے درمیان انہیں اطاعت کے لیے بھیجا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے حکم کے مطابق یہی سیرت کا بیان ہے کہ وہ آخر کیسے رہے. اب یہ جو فیصلہ کہ یہ سیرت مانتے ہیں اور یہ اطاعت کرتے ہیں، عزیزان گرامی نہیں. صرف اور صرف بشری تقاضے کے وہ تو ایسے اللہ کے حضور جب حاضری دیتے تھے تو ایسے گریا کرتے تھے، حضور ایسے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، ہاتھ پیر کانپتے تھے. اور یہ سیرت والے لوگ. اور جو میلاد والے لوگ ہیں وہ سرکار کنگھی کون سے درخت کی لکڑی کی بناتے تھے، سرکار سرما کیسے لگاتے تھے، سرکار کی نالین مبارک کیسی تھی، زلفیں کتنی دراز تھی. سرکار دو جہاں کے نالین مبارک مثلاً کون سے کس کی کھال کی بنی ہوئی تھی. مثلاً یہ اس طرح کی گفتگو اور ادھر وہ والی گفتگو. میں کہتا ہوں کہ نہیں، عجیب داستان ہے. ایک نور ہی نور کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے اور ایک بشر ہی بشر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، ہمیں سرکار کے فضائل اور مناقب پہلے پڑھنے ہیں. تھوڑا توجہ بڑھائیں گے. میں اگر بات جا رہی ہو، سرکار کے فضائل و مناقب کو پہلے پڑھنا ہے، اس لیے کہ جنہیں فضائل اور مناقب سننے کو نہیں مل رہے وہ سیرت پہ عمل کرنے کا جذبہ کیسے ایجاد کریں. کیوں کسی کا عمل کیا جائے؟ اس لیے کہ یہ فضائل ہے. کیوں ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا جائے؟ اس لیے کہ یہ کمال کے فضائل ہیں. تو فضائل کو اساس، بنیاد، اولویت دینے کی ضرورت ہے. اور پھر ان کی زندگی سے کوئی ایک پیغام بھی لے لیں عزیزان گرامی، اور میں اسے ایک پیغام پہ بھی عمل کر لوں تو اچھا مسلمان ہو جاؤں. سرکار کے تو ایک ایک لمحہ سنت ہے، ان کی زندگی ایک ایک لمحہ سنت کے طور پر محفوظ ہو گیا. میں صرف ایک چیز لے لوں کوئی، جیسے قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ساری پہ عمل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. میں کسی ایک آیت کے اوپر اگر عامل ہو جاؤں، ایک آیت کا عامل ہو جاؤں، ایک عامل کو کچھ اور ماننا میں ہے، میں جس معنی میں کہتا ہوں تو وہی کافی ہے میرے لیے. شاید میری نجات کا وہی ذریعہ ہو. مثلا سرکار کی سیرت کا ایک پہلو جو مولا علی نے، جو مجھے لے لینا چاہیے، میرے ان بچوں کو، ان جوانوں کو لے لینا چاہیے اور اس پر عمل کریں، اور اس کی پریکٹس کریں اور اس کا ذائقہ لیں، اس کا مزہ لیں. کیا کسی لذیذ کھانے میں مزہ ہوگا جو سرکار کی سیرت پہ عمل کرنے میں مزہ ہے؟ وہ جو ذائقہ روح کا ذائقہ ہے نا، روحانی ذائقہ ہے. میں ان جوانوں سے، میری قسمت اچھی ہے کہ مجھے اکثریت جوانوں کی سنائی دی ہے. اگر کوئی ایک نہیں، سبھی انشاءاللہ، اگر کوئی ایک بھی عمل کر گیا تو آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. مثلاً وہ ایک چیز میں ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو. مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کی سیرت کا ایک روشن پہلو یہ، لم یشم رائحۃ الکریہ. مولا علی کے جملے فرماتے سرکار بدبو نہیں سونگھتے تھے. اچھا، فوراً جب ہم یاد کریں تو فوراً پھول کی خوشبو اور فلاں کی بدبو لگ جائے گی. میڈیکلی طبی طور پر جو خوشبو نہیں سونگھتا اسے بدبو بھی، جو بدبو نہیں سونگھتا اسے خوشبو نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بدبو نہیں سونگھتے. لم یشم رائحۃ الکریہ، سرکار بدبو نہیں سونگھتے تھے. میں نے یہی کہا ہے نا، میں نے یہی کہا ہے نا آپ سے کہ سرکار بدبو نہیں سونگھتے تھے. تو جو بدبو نہیں سونگھتا اسے خوشبو بھی نہیں آتی طبی طور پر. لیکن نہیں، یہ بات ہی نہیں ہو رہی. سرکار بدبو نہیں سونگھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو صرف اور صرف اچھائیاں نظر آتی تھی، برائیاں نظر ہی نہیں آتی. سلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. سرکار بدبو نہیں آ رہی ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی. یا رسول اللہ، اس بندے میں کیا برائیاں ہیں؟
نہیں اس میں تو اچھائی ہے، برائیاں تو مجھے نظر ہی نہیں آتی. یا رسول اللہ فلاں اس میں کیا برائی؟ کیا مجھے اس میں برائی نظر ہی نہیں آتی. یہ برائیاں دیکھنا، بدبوئیں سونگھنا اگر میں اور آپ بند کر دیں، توجہ ہے، بدبوئیں سونگھنا اگر ہم بند کر دیں، یعنی برائیاں دیکھنا بند کر دیں، کسی کی خامیاں ڈھونڈنا بند کر دیں، کسی کی خامیوں کا پرچار کرنا بند کر دیں، کسی کی خامیوں کو برملا کرنا بند کر دیں، تو ہم سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے ہیں. ہمیں تو اچھائی نظر آ رہی ہے، ہمیں تو سوائے اچھائی کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. کوئی کتنا ہی چٹکیاں آپ کو بھرے، کوئی کتنا ہی آپ کو اکسائے کہ جی بتاؤ تو صحیح، آپ کو نہیں مجھے تو اس کی خوشبو، اس کے اندر اچھائی نظر آتی ہے، برائی نظر نہیں آتی. آپ پھر دیکھیے معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا، کتنا گھروں میں چین آ جائے گا. خواتین سن رہی ہیں نا مجلس میں، جٹھانی کی برائیاں، دیورانی کی برائیاں، ساس اماں کی سارے برائیاں، سارے رشتوں. بھائی کوئی اچھائی بھی ہے اس میں؟ وہ ایسی، وہ ویسی، وہ یہ ایسی بھی تو ہے، وہ ویسی ہے تو ایسی بھی تو ہے. اگر برائیاں رکھتی ہے تو اس کے اندر کوئی خوبی بھی تو ہوگی. اگر سرکار، میں نے تو علاج پڑھ رہا ہوں تو آپ مسکرا دیے، اس لیے میں نے کہا ورنہ تو میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. زبان پڑے گا محمد بہت روشن بات عزیزو، جس کا نام اتنا پیارا ہو، اس کا کردار کتنا پیارا ہو، اس کی سیرت کتنی پیاری ہوگی، اس کا وجود کتنا نورانی ہوگا. کسی کا ذکر بلند ہونے کے لیے اس کے کردار کا بلند ہونا لازمی ہے، اور کسی کا کردار بلند ہونے کے لیے اس کی فکر کا بلند ہونا لازمی ہے. جس کی فکر بلند ہوتی ہے اس کا کردار بلند ہوتا ہے، اور جس کا کردار بلند ہوتا ہے اس کا ذکر بلند ہوتا ہے، اور جس کا ذکر بلند ہوتا ہے اس کا ذکر 1400 سال بعد بھی کیا جاتا ہے. اس گھرانے کا ذکر کیونکہ بلند ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہی اس گھرانے کا تذکرہ ہے، ان ہستیوں کا تذکرہ ہے. لہذا اسے غنیمت جانتے ہوئے اس ذکر کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لے جائیں. عجیب داستان ہے بعض لوگوں کی کہ صرف اور صرف نور کے پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں ایک ایک سنت تو یاد ہے. توجہ ہے، یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ انہیں رات کی تاریکی میں نبی کے ہاتھ سے گرتی ہوئی سوئی تو نظر آ جاتی ہے، مگر دن کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر نہیں آتا. یہ کیسا تضاد ہے، یہ کیسا اختلاف فکری ہے. ربیع الاول کا مہینہ 12 سے 17 تک امت بنام مصطفیٰ جڑ رہی ہے. سب سرکار کی برکت، سرکار کے ذکر کی برکت سے ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ 12 سے 17 ربیع الاول کا وقت گزرے ہی نہیں اور ٹھہر جائے. اب ہمیشہ نبی کے نام پر، نبی کے تذکرے کی برکت سے آپس میں ملتے رہیں، ایک ساتھ مل کر سرکار کی سیرت پہ غور کریں، آپ کے فضائل پہ غور کریں، اور آپ کی سیرت طیبہ سے استفادہ کریں. مگر یاد رہے کہ جو نبی کی بات کرے اور ابو طالب سے چڑھے، اسے نبی مکرم بھی پسند نہیں کرتے. نبی کو وہ بہت اچھا لگتا ہے نبی کے اچھا کی بات ہے. ایک واقعہ نہیں ہے، سرکار کی سیرت میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، جب چاہتے تھے، جب لوگ چاہتے نبی کو اور خوش کریں، اتنے جنازے، اتنے مسائل، ہجرت، مشکلات، صحابہ کرام کی زحمتیں، خبر آ رہی ہے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ گزر گیا، سرکار 2 دن سے جی سرکار کے مزاج مبارک پر گرانی ہے، تو صحابہ کرام کو پتا ہوتا تھا کہ کیسے نبی کو خوش کرنا ہے.
تو نبی کو خوش کرنے کا ایک روشن ذریعہ، واضح ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کے سامنے کوئی ایک دوسرے سے کہتا تھا کہ تمہیں ابو طالب کے اشعار یاد ہیں؟ اور وہ صحابی کہتے تھے ہاں مجھے یاد ہے، تو کہتے تھے سناؤ۔ اب وہ جو نبی مکرم 2 دن سے ان کی طبیعت پہ گرانی ہوتی تھی، وہ جیسے ہی حضرت ابو طالب کا نام آتا تھا اور اشعار کی بات آتی تو سرکار سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اشعار سننے کے بعد انہیں پھر یہ واقعہ بھی جو میرے پیش نظر ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو اسے شعر سنائے تو حضرت نے فرمایا تم نے پورے نہیں سنائے، میرے چچا کے اس کلام میں اور شعر بھی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اور سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت تب کی کیفیت میں تھے اور آپ بستر عدالت پر تھے، تو حضرت سید زہرا اور مولا علی سرکار نے تو جناب سیدہ نے مولا علی سے فرمایا کہ یا علی آپ کو اپنے بابا ابو طالب کے اشعار یاد ہیں؟ روایت کہتی ہے اس وقت نبی نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، تو مولا علی نے جب اشعار سنانا شروع فرمایا نا، یستسقی الغمام بوجهه وسمال الیتامی وعصمۃ للارامل، وہ چہرہ کتنا نورانی چہرہ ہے کہ جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا ہو، جس کو اگر لے آئیں تو بادل بھی برسنا شروع ہو جاتا ہو، جو یتیموں اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے نبی کے شان میں گئے تھے، نعت حضرت ابو طالب کی نعت کا ایک یہ 2 بستے تھے۔ تو جب مولا علی نے سیدنا نے فرمایا یا علی اپنے بابا کے کچھ اشعار سنائیے، اور مولا نے اشعار سنانا شروع کیے نا، تو نبی کی آنکھیں تو بند تھیں مگر ساتھ ساتھ فرما رہے تھے علی اور پڑھو، علی اور پڑھو، علی مجھے اور چچا کے کلام کو سناؤ۔ سب سے زیادہ نبی مکرم کو جس کی محنتیں اور مشقتیں یاد ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ ہو، وہ حضرت ابو طالب ہے۔ حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند یکم عام الفیل، جب سال کا پہلا دن آیا اور وہ ایک مرتبہ وہی سال جس سال میں ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، تو حضرت نے خبر دی آ کر حضرت عبد المطلب کو، دادا کو خبر دی کہ عبداللہ کے یہاں بیٹے کی آمد ہے اور ساری خواتین جمع ہو گئی ہیں، کچھ دیر کے بعد آمنہ کی گود میں ایک چاند آنے والا ہے۔ تو دادا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب خبر آتی ہے کہ مجھے پوتا ملا ہے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ ہیں، تو جیسے ہی حضرت دادا کی گود میں لا کر دیا سرکار کو، ایک بادشاہ میں لپیٹا ہوا تھا، جیسے ہی گود میں لیا تو چہرے کو دیکھ کر آواز دے کر ابو طالب قریب آؤ، میں نے اب سے زیادہ، میں نے اس سے پہلے اتنا اچھا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تو قریب آ کے حضرت ابو طالب نے فرمایا بابا میں نے اس سے پہلے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ تو فرمایا بتاؤ اس کا نام کیا رکھیں؟ تو دادا پوتے کا نام رکھنا چاہتے ہیں اور چچا سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ سارے مکے کے لوگ آپ سے زیادہ کسی کو حسین نہیں مانتے، سب آپ کو حسین کہتے ہیں اور آپ اسے حسین کہہ رہے ہیں، تو جس کی تعریفیں کی جاتی ہوں وہ کسی کی تعریف کرے تو اسے محمد کہا جاتا ہے، اس کا نام محمد رکھ دیجیے۔ تو حضرت ابو طالب نے اور دادا نے عبد المطلب نے نام رکھا محمد۔ محمد نام انہوں نے رکھا، اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ پورا سورہ اتار دیا۔ اللہ کو یہ نام، اچھا یہ نام آسمانی نام ہے اور رچ یہ رہے ہیں، تو اتنا مانے نا کہ پھر ان کا تعلق آسمان سے ہے۔ ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، زمانہ حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں، حضرت ابو طالب کے زمانے میں حجت خدا کون ہے؟ حجت خدا وہی ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہو، جو اللہ کے ارادوں کو بھی جانتا ہو، بندوں کی حاجتوں کو بھی جانتا ہو، اور پھر وہاں سے لے کر یہاں پہنچاتا ہو اور یہاں سے لے کر وہاں پہنچاتا ہو۔ تو یہ گھرانہ وہ گھرانہ، اور پھر جب گود میں لے کے چلے ہیں اور پورے مکے کے اندر ایک خوشی کا اظہار، ایک جشن کا سما، پورے مکے میں جشن منایا گیا ہے۔ میں اس بحث میں اپنے آپ کو
ہمارے ساتھ کبھی کبھی کوئی پیغام دیتا ہے جی آپ لوگ بھی میلاد مناتے ہیں، آپ لوگ بھی جشن کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے اور یہ غلط ہے اور یہ بدعت ہے، ہم مناظرہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنا میں فضول سمجھتا ہوں. ہم اس موضوع پہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. کہنے لگے نہیں، اگر دین ہے تو قرآن اور حدیث میں دکھانا پڑے گا، اگر دین ہے تو قرآن و حدیث میں دکھانا پڑے گا. تو میں ایسے لوگوں سے صرف اتنا کہتا ہوں پہلے اپنے دل میں نبی کی محبت لے آؤ، تمہیں قرآن و حدیث میں نظر آ جائے گا. جس کا ارادہ ہی نہیں ہے ماننے کا اس سے ہمیں بحث نہیں کرنی ہے. اور جنہیں پتا ہے کہ یعنی آپ کے گھر میں بچہ ہو تو آپ لڈو بانٹیں. آپ کے گھر میں اگر کوئی بچے کی ولادت ہو جائے تو سارے گھر کے اندر خوشی اور جشن کا سماں ہو. کائنات کا سب سے بڑا وجود دادا کی اور چچا کی گود میں آ رہا ہے. پورے مکے کو نبی مکرم کی آمد پر دادا نے عبد المطلب نے پورے مکے کو 1 مہینے تک کھانا کھلایا ہے اور جشن کے بغیر. کوئی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت میں مکے کے رہائشیوں کی تعداد ہے. 2 4 5 10 لوگ نہیں، 1 مہینے تک دسترخوان بچھا رہا ہے اور اس خوشی میں کہ اللہ نے مجھے محمد دیا ہے. اب شاید مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ کہہ بھی رہے ہیں بات کہ جشن اور یہ میلاد کے جلوس الحمدللہ ہمیں آزاد ہے. سنا رہے ہیں اپنے آپ کو سمجھانے کہ نہیں کرو یہ جلوس، یہ نہیں میلاد نہیں مناؤ، یہ جلوس نہیں نکالو، یہ تو شروع کیے ہیں فلاں لوگوں نے. ہمیں کہتے ہیں یہ انہوں نے تو جلوس میلاد کے جو انہوں نے شروع کیے ہیں، یہ میلاد کی محفلیں جو انہوں نے شروع کی ہیں. الحمدللہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اس لیے شروع کیے ہیں کہ ہم عبد المطلب ہیں اور طالب گھر کا ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. خاص طور پہ سادات تو یہ ہم کریں گے نا، یہ سادات یہ ہمارے گھر کی خوشی ہے نا. اگر تم ہمارے گھر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تو تم کہو گے بدعت، ہمارے گھر سے تعلق ہے تو تم کہو گے سنت. نبی مکرم کی یاد منانا اور نبی مکرم کی خوشی میں خوش ہونا یہ سنت ہے، سیرت ہے. اور تمام بزرگان دین نے اس دن کو یاد رکھا ہے، ان ایام کو یاد رکھا ہے. یہ متشرعین کی سیرت ہے. پھر اس میں ہو کیا رہا ہے؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ سرکار کی ہی بات ہو رہی ہے نا، نبی کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے نا. تو آپ نبی کا تذکرہ، دین کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی یاد کو تصور کرتے ہوئے منا لیجیے، یہی سنت ہو جائے گی. نیت ٹھیک کر لیجیے، یہی بات ہو جائے گی. ایک شخص نے گھر بنوایا، سرکار نے پوچھا تم نے اس میں کھڑکی کیوں رکھوائی ہے؟ کہنے لگا اس لیے رکھوائی ہے تاکہ ہوا آئے. حضرت نے فرمایا اگر تم نے یہ نیت کر لی ہوتی کہ اذان کی آواز آئے تو ہوا تو خود ہی آنی تھی. اپنی نیت خلوات پڑھ لے ذرا محمد آواز. اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، سرکار کی سیرت آپ کے فضائل کو سننے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. حالیان محفل حاجی منور صاحب کی فیملی، افضال صاحب، ان کے بچے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت کو خیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. جتنی توانائی اور خضوع و خشوع کے ساتھ ہو سکتا ہے سرکار کی خوشنودی کے لیے بہترین ہدیہ سرکار دو جہاں کو درود ہے. 14 مرتبہ میں آیت پڑھوں گا. بنام چہادہ معصومین، بے عدد 14 چہادہ آپ صلوات پڑھیں گے اور اپنی حاجتوں کو سوچیں گے. مجرب جو خیر میں دے رہا ہوں دعاؤں کی قبولیت کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و